اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے فنا ہونے والے بندو، اے کمزوروں، قبرستانوں کی ویرانی کو دیکھیے، ان کی ہولناکی کو دیکھیے اور غور کیجیے کہ کیا اس قبرستان میں ہم جیتے جی بھی تنہا رہ سکتے ہیں؟ جب جیتے جی تنہا نہیں رہ سکتے تو مرنے کے بعد جبکہ سارے عزیز چھوٹ چکے ہوں گے، یار دوست چھوٹ چکے ہوں گے، ساری رنگینیاں دنیا کی نگاہوں سے اوچھل ہو چکی ہوں گی، تو کیا ہم اندھیری قبر میں تنہا رہ سکیں گے؟ ان قریب موت کا مزہ چکھنے والوں، نہ ہمارے پاس عمل کا توشہ ہے، نہ کوئی اعلیٰ کردار ہے، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رمضان کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، زکوٰۃ ہم پوری ادا نہیں کر پاتے، ماں باپ سے حسن سلوک ہم نہیں کر سکتے، اور بندوں کے حقوق ہم سے ادا نہیں ہو سکتے، رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یک بارگی موت کا پیغام آ پہنچا، اگر قبر میں اٹھا کر ڈال دیا گیا تو قبر کی پہلی رات ہم پر کیسے بیتے گی؟ ارے سنو 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 سنو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر فوراً اس سے سوال کرتی ہے، اے ابن آدم، اے انسان، کس وجہ سے تو نے مجھے بلا رکھا تھا؟ کیا تجھے یہ پتا نہ تھا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں اندھیرا گھر ہوں جس میں تاریکی ہی تاریکی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں؟ تو اے انسان، آخر کس وجہ سے تو زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا تھا؟ قبر کی یہ ہولناک گرج سن کر اگر وہ مردہ کسی نیک بندے کا ہے تو ایک غیبی آواز قبر کو یہ کہہ کر تسلی کرا دیتی ہے کہ اے قبر، یہ تو کس سے کہہ رہی ہے؟ ارے یہ تو ایک نیک اور پاکیزہ انسان ہے جو ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر کاربند رہا، یہ تو نمازیں پڑھا کرتا تھا، ارے یہ تو رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا، یہ کوئی اپنی داڑھی مونڈ کر تھوڑی رکھتا تھا، یہ کوئی فیشن کا مقبلہ تھوڑے ہی تھا، یہ کوئی سود اور رشوت کا لین دین تھوڑا ہی کرتا تھا، یہ کوئی ڈنڈی مار کر کاروبار تھوڑے ہی کیا کرتا تھا، یہ لوگوں کو دھوکہ تھوڑے ہی دیا کرتا تھا، ارے یہ تو ماں باپ کا فرما بردار تھا، ارے یہ تو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتا تھا، سنتیں سکھاتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ نیک بن جائیں، سینما گھر ویران ہو جائے، فلموں اور ڈراموں کا خاتمہ ہو جائے، کوئی مسلمان گانے نہ سنے۔ اے قبر، یہ تو موت کو یاد کرتا تھا، یہ تو قبر کا تذکرہ سن کر کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا، یہ خوف خدا رکھنے والا تھا، یہ عشق مصطفیٰ رکھنے والا تھا۔ جب قبر کسی غیبی آواز کی صفائی سنتی ہے تو کہتی ہے اچھا یہ بات ہے تو یہ لو، میں تو اس پر گلزار بن جاتی ہوں، اور پھر وہ قبر اس پر گلزار بن جاتی ہے، اور اس مرنے والے خوش نصیب کا جسم جو ہے وہ نور سے منور ہو جاتا ہے، اور اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ یہ دنیا سراپا عبرت ہے، اگر تو دنیا کی رنگینوں میں کھو گیا تو مارا جائے گا۔ ارے نادان سن، اے رنگرلیاں منانے والے سن، ہوشیار ہو جا ورنہ مارا جائے گا، بڑا پچھتائے گا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تم نے، جو آباد تھے وہ محتب ہے سونے، جگہ دی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اے نشاں کیسے کیسے مکی ہو گئے، لاپتا کیسے کیسے، بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نونما کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔
رکھ کر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا موت آئی پہلوان بھی چلیے خوبصورت نوجوان بھی چلیے دنیا میں رہ جائے گا یہ تب دبا زور تیرا خاک میں مل جائے گا تیری طاقت تیرا فن ہوتا تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا قبر روزانہ یہ کرتی ہے مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار یاد رکھ میں ہوا تیری کوٹھڑی تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت پڑی میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں مگر آمان لیتا آئے گا نرم بستر گھر ہی پہ رہ جائیں گے تجھ کو فرشے خواب خبر دفنائیں گے گپ اندھیری قبر میں جب جائے گا بے عمل انتہا گھبرائے گا کام مالو زر نہیں کچھ آئے گا غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑیں گے قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا تیرا ایک بال تک جھڑ جائے گا خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا اوپر آنکھ بھی بہہ جائے گے کھال اتر کر قبر میں رہ جائے گے کھلکھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر قبر میں روئے گا چیخیں مار کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی ورنہ قبر میں سزا ہوگی بڑی اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج اگر چاہو تو دنیا کی محبت سے چھٹکارا مانگ لو آج چاہو تو عشق رسول کی دولت مانگ لو آج چاہو تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ لو اور آج چاہو تو نمازوں اور روزوں اور نیکیوں کی عادت ڈالنے کے لیے طلب بھی کر لو اور عہد بھی کر لو تو اے مسلمانوں آؤ ہمت کرو اگر نہیں مانو گے تو پچھتاؤ گے بہت مشکل معاملہ ہے اگر اللہ ناراض ہو گیا اس کے محبوب روٹھ گئے اور خدا نہ خواستہ اگر معصیت کے سبب ایمان تباہ ہو گیا تو کیا کرو گے اے مجرموں اے جرائم پیشہ لوگوں
अपनी छुरियों, अपने चाकुओं और क्लाशिनकोव पर इतराने वालों, अगर यही तुम्हारा अंदाज़े जिंदगी रहा, अगर रब नाराज हो गया, अगर महबूब रूठ गए, अगर ईमान बर्बाद हो गया, बचकर कहां जाओगे? ऐ मीठे मीठे साईं भाइयों, घबरा कर उठो, तौबा की तरफ दौड़ो। ऐ नातवानो, ऐ मिस्कीनों, ऐ कमजोरों, कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। खटमल का डंक बर्दाश्त नहीं होता, मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं होता। लाख बेग अगर कपड़ों में घुस जाए, छाल कर रख दे। जरा सोचो, अगर नमाजों का सिलसिला ना हुआ, रोजों का सिलसिला ना किया, अगर फिल्मों ड्रामों का सिलसिला रहा, गाने बाजों का सिलसिला रहा, गाली गलौज होती रही, दाढ़ी मुंडाते रहे, अगर फैशन परस्ती करते रहे, अगर माँ बाप को सताते रहे, अपनी औलाद को सुन्नतों के रास्ते से हटाते रहे, अगर तुम सुन्नतों के मदनी माहौल से दूर पड़े रहे, तो क्या होगा? क्या होगा? ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ, हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो और अहद कर लो, अहद कर लो, सच्चा पक्का, ना टूटने वाला, ना छूटने वाला अहद कर लो कि आज के बाद मेरी कोई नमाज कदा नहीं होगी। ऐसी फलक शिकावास के साथ इंशाअल्लाह कहो कि शैतान भी सर पर पैर रखकर भाग खड़ा हो। गाची लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।